السلام علیکم۔ میرا آج کا ٹاپک ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں اور اچھا بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے ہمیں اپنے آپ کو بہتر اور اچھا بنانے کے لیے اپنے آپ کو اندر سے اچھے کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہمیں جو ہے نا باہر سے گھر کی صفائی ستھرائی، اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھنا، اچھا رکھنا، یہ سارا کچھ جو ہے ہمیں ان کو چھوڑ کے جو ہے نا اپنے اندر سے سب سے پہلے جو ہے وہ بغض، حسد اور جیلسی اور لوگوں کے لیے نفرت، ہمیں یہ سب ختم کرنی چاہیے۔ اگر انسان کا اندر اپنا آپ صاف ہو اور اچھا ہو تو وہ دنیا کی ہر طاقت سے لڑ سکتا ہے، وہ خوش رہ سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اندر سے اچھا کریں، اندر سے خوبصورت بنائیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ہم جو ہے وہ باہر سے بھی اپنے آپ کو اچھا کریں، ٹھیک ہے، لیکن وہی بات ہو جاتی ہے، ایک گھر کو چلانے کے لیے اور اس میں خوش رہنے کے لیے ایک عورت کو جو ہے وہ صبر کرنا پڑتا ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ چپ رہنے کے جو ہے نا وہ ہمت دینی پڑتی ہے۔ وہی عورت جو ہر بات میں بحث کرتی ہے، ہر بات میں بولتی ہے، اس کا گھر کبھی بھی نہیں چلتا، اور وہ جو ہے اس کے گھر میں جو لڑائیاں ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے جو عورت ہے نا اس کو صبر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دنیا میں یہ بات جو ہے نا یہ بہت عام بات ہے کہ جو سب سے زیادہ جہنم میں جانے والی تعداد ہوگی وہ عورتوں کی ہوگی، کیونکہ وہ بہت زیادہ چغلیاں کرتی ہوں گی ایک دوسرے کے لیے نا، بہت زیادہ حسد کینہ کرتی ہیں کہ اس کے پاس، فلانے کے پاس یہ چیز ہے اور میرے پاس یہ چیز کیوں نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر کو، اپنے آپ کو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو چیز دوسرے کے پاس ہے، وہ چیز جو ہے، جس کے پاس وہ چیز نہیں ہے نا، ہمیں اپنے سے اونچا نہیں دیکھنا چاہیے، اپنے سے نیچا دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس یہ چیز ہے تو جس کے پاس یہ چیز نہیں ہے وہ اس چیز کے لیے کتنا مطلب کہ سیڈ ہے یا کتنا دکھی ہے وہ انسان کہ یار کاش میرے پاس بھی یہ سب چیزیں ہوتی۔ اب ایک کام والی ہے، وہ یہ ہماری دنیا کو دیکھ کے کہتی ہے کہ کاش میرے پاس یہی کچھ ہوتا تو میرے پاس محل ہوتا، اور ہم محلوں کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس یہ والا محل ہوتا۔ تو ہم اپنے سے نیچا نہیں دیکھتے، ہمیں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا چاہیے۔ تو یہ ہماری بہت بڑی جو ہے وہ یہ ہمارے معاشرے کا جو ہے وہ افسوس کرنے والا مقام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اندر سے اچھا کریں۔ اگر ہمارا اندر صاف ہے، ہم اندر سے خوش ہیں، تو ہم ویسے ہی اپنی زندگی میں جو ہے نا باہر سے بھی ہمارا جو جسم ہے، اسکن ہے، وہ ہماری اچھی رہے گی اور ہم خوش نظر آئیں گے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اندر سے اپنے آپ کو سب سے پہلے اچھا کریں۔ دوسرے نمبر پہ اگر ہم نماز پڑھیں گے، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اچھے اعمال کریں، تو سب سے مین جو چیز ہے وہ نماز ہی ہوتی ہے۔ نماز کے بعد ہی جو ہے نا عورتیں کہتی ہیں ہمارے منہ پہ نور نہیں ہے، ہمارا منہ پہ چھایاں ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اگر کریمیں لگانے سے تو ٹمپریری گلو آتا ہے، لیکن اگر ہم جو ہے وہ ڈیلی نماز پڑھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، وضو کریں، تو ہمارے چہرے پر بہت گلو آتا ہے، ہمیں خوبصورتی جو ہے ہم بہت خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں جو ہے وہ نماز کے اوپر بھی جو ہے وہ زور دینا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ہم نماز پڑھنے کے بعد ہمارے سارے اعمال، سارا کچھ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم نماز پڑھیں۔ گھر بھی ایسے ہی خوبصورت بنتا ہے جب انسان جو ہے وہ صبر کرتا ہے۔ صبر کے بغیر جو ہے وہ گھر کبھی بھی خوبصورت نہیں بن سکتا، کبھی بھی اچھا نہیں بن سکتا۔ عورتیں جو ہیں وہ زبان چلاتی ہیں، بدتمیزی کرتی ہیں، اور مطلب کہ ان کا یہ سب کرنے سے گھر کبھی بھی خوبصورت نہیں بنتا۔ اسی لیے سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ صبر ہوتا ہے۔ اگر ایک عورت جو ہے وہ گھر چلانے کے لیے برداشت کرے، صبر کرے، تو زندگی میں بہت کچھ اچھا ہو جاتا ہے، اور بہت کچھ جو ہے وہ زندگی میں، بلکہ وہ بہت کچھ جو فیس کرتی ہے نا، مشکلات جو کچھ بھی ہے، وہ اپنے بچوں کو سکھاتی ہے صبر کرنا، تمیز، اور یہ سارا کچھ جو ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ بدتمیز ہوتی ہے اس لیے ان کو طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ میں کہتی ہوں عورت کو سب سے پہلے جو ہے وہ صبر کرنا سیکھنا چاہیے، کیونکہ ایک عورت ایک خاندان بناتی ہے۔ ایک آدمی تو سارا دن باہر ہوتا ہے، وہ کیا تربیت بچوں کی کرتا ہوگا؟ جو عورت ہے اس نے ہی بچوں کو اچھی چیز سکھانی ہے اور بتانی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ایک عورت کے لیے ہے کہ ایک عورت کو سمجھدار ہونا چاہیے، اس کو سمجھ رکھنی چاہیے کہ اگر میں برداشت سے کام لوں گی اور برداشت کروں گی تو مجھے جو ہے اس کا بھی اللہ
میاں ایک ثواب دے گا اور میرا گھر بھی آباد رہے گا اور میں جو ہے اپنی زندگی میں خوش رہوں گی اور میں خوشی سے اپنا گھر چلا سکوں گی۔ یہ ایسی اچھی باتیں ہیں جو آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا سوائے میرے، تو میں آپ کو اچھی باتیں بتاتی ہوں۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے کہ ہم کسی کی اصلاح کریں، کسی کے ساتھ جو ہے یہ بھی یقین کریں بہت مشکل ہے برداشت کرنا۔ یہ لوگ کہتے ہیں، لوگ یہ کہنا بڑا آسان ہے، کرنا بڑا ہی مشکل ہے، لیکن آپ کو ایک دو دن بڑا ہی مشکل لگے گا، لیکن